ربیع الاول شریف کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر کوئی شخص اپنے انداز کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کوئی گھروں کے اندر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انعقاد کر رہا ہے، کوئی لوگ مسجدوں کو سجا رہے ہیں، کوئی گلیوں کو سجا رہے ہیں، کوئی بازاروں کو سجا رہے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا ہر سال بڑھ چڑھ کر اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ تو جس کا ذکر بلند اللہ کی ذات کریں اور بلند کرنے والی اللہ کی ذات ہوں تو اس نبی کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ ہر سال پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، کل یمن کے اندر سعودیہ مسجد نبوی شریف کے اندر لاکھوں لوگوں نے کس قدر عقیدت اور محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر باادب طریقے کے ساتھ ہاتھ باندھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ سوڈان کے اندر دیکھ لیں، یمن کے اندر دیکھ لیں، عراق کے اندر دیکھ لیں۔ پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ صرف بریلویوں کا کام ہے، لیکن ترک کے اندر دیکھ لیں، امریکہ کے اندر دیکھ لیں، انگلینڈ کے اندر دیکھ لیں، کینیڈا کے اندر دیکھ لیں، کل ان ملکوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف منائے گئے ہیں اور کئی ملکوں کے اندر آج منایا جا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر کل جو ہے وہ 12ویں شریف کے جلوس جو ہے نکالے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے عقیدت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا یہ کہاں لکھا ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم بارہا مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تکریم کرو۔ تو ہر وہ کام کہ جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت ہوں، احترام ہوں، تو اس کے اندر یہ عمل کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے اس کو اللہ تعالیٰ بھی اچھا سمجھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نبی پاک کے دور میں یہ نہیں ہوا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ذرا پیچھے سے بات شروع کرتے ہیں، 2-3 دلیلیں ہی ہو جائیں تب بڑی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، وہ وعدہ یہ تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور جب میں تمہیں حکمت دوں اور تمہیں نبوت کا تاج عطا کر کے دنیا کے اندر بھیجوں، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور میرے نبی پر ایمان لے کر آنا ہے، تم نے ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ وہ جلسہ تھا جب عالم ارواح کے اندر
اللہ تعالیٰ نے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے عالم ارواح کے اندر کیے ہیں۔ ایک جلسہ توحید کا جلسہ تھا کہ جس کا ذکر قرآن پاک 9واں پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ وہ جلسہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی روحوں کو عالم ارواح کے اندر جمع کیا۔ اس کے اندر یہودیوں کی روحیں، عیسائیوں کی روحیں، مسلمانوں کی روحیں، ہر طرح کی روحیں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جلسے کے اندر فرمایا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اس جلسے کو قرآن پاک کے اندر توحید کا جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جو توحید کے جلسے کرتے ہیں نا، یہی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ توحید کا جلسہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ منوایا اور اپنی ربوبیت کا، اپنے خدا ہونے کا، رب ہونے کا ارواح سے اقرار کرایا۔ اور دوسرا جلسہ، اس کے اندر ہر طرح کی روحوں کو نہیں بلایا، اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو بلایا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اے انبیاء کی روحوں لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں وعدہ یہ لے رہا ہوں کہ جب تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں اور دنیا کے اندر تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، تمہیں نبوت کا تاج عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے بعد ایک ایسا رسول بھیجوں گا جو رسول تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والے ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بے ضرور اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایمان لانا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ضرور ایمان لانا، لیکن ایک تاکید ہے لام کی اور ایک ہے نون کی، اس کو کہتے ہیں لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء کے روحو، تم نے ضرور بے ضرور، ضرور بے ضرور اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر تمہاری نبوت کے دوران ہی وہ نبی آ جائیں، تم نے پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس نبی کی مدد کرنی ہے، اس نبی کے دین کی مدد کرنی ہے۔ تو تمام روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا۔ اب دیکھیں یہ قرآن ہے، کوئی کسی مفسر کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا، نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا، نبیوں کی روحیں وہ اللہ سے وعدہ کر رہی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ ہمارا تمہارا وعدہ نہیں، جس طرح کے لوگ آج کل کے دور کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ وعدے کرتے ہیں وعدہ خلافی، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے اندر جائیں گے تیرے نبی کا ذکر ضرور کریں گے، تیرے نبی کا ذکر ضرور کریں گے، تیرے نبی کی نعت ضرور پڑھیں گے، تیرے نبی کے ذکر کی محفل ضرور سجائیں گے۔ اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تعداد ہے۔ تو تمام نبیوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کے مطابق زمین پر آ کر کم از کم ایک مرتبہ بھی اس وعدے کو پورا کر کے زمین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہو، تو کم از کم نبی پاک کی آمد سے پہلے 1,24,000 میں کم و بیش
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلیں اللہ کے نبیوں نے سجا دی تھیں۔ اللہ کے نبیوں نے کم از کم 1,24,000 کم و بیش وہ محفلیں منعقد کی، جن محفلوں کے اندر ان نبیوں نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، اور اپنی قوموں کو یہ بتایا کہ اب اگر ہمارے بعد وہ نبی آ جائیں جس نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، جس نبی کا نام احمد ہے، اگر ہمارے بعد وہ آ جائے تو تم نے ہمارا کلمہ چھوڑ کر اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ہر نبی اپنی اولاد کو کہتا رہا، ہر نبی اپنی قوم کو یہ کہتا رہا، تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی زمین پر آ کر حضور کا ذکر کرتے رہے، حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، حضور کا میلاد کرتے رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، تجھے پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور پھر نبیوں نے آ کر اس وعدے کو زمین پر پورا کیا۔ پھر پڑھ 28واں پارہ، تجھے پتہ چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ صف ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، مبشرم برسول یاتی، میں ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں۔ مبشرن تبشیر سے ہیں، مبشرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بشارت دے رہا ہوں، یہ قرآن کے لفظ ہیں، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، مبشرم برسول، ایسے رسول کے من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور نام بھی بتا کر جا رہا ہوں، جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ ایسا رسول ہوگا جو پہلے رسولوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہوگا، تورات کی تصدیق بھی کرنے والا ہوگا۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس نبی پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اب ایک حواری نے یہ کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ جس نبی کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، جس کی آپ بشارت دینے والے ہیں، کیا وہ نبی اتنی شانوں والا ہے؟ کیا وہ نبی اتنی شانوں والا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیں آگے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نبی اتنی شانوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر اس نبی کے نالین کا تسمہ کھولنے کی اجازت مریم کے بیٹے کو، عیسیٰ کو ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی اجازت مل جائیں تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑے مقدر کی بات ہوگی، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑے مقدر کی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ نبی اتنی شانوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا پارہ جب خانہ کعبہ تعمیر فرما چکے ہیں، تعمیر کرنے کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی ہے، اس دعا کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اے اللہ کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیں اور وہ انہی میں سے ہوں، اور وہ تیری آیات پڑھ کر ان کو سنائیں اور ان کو تعلیم دیں، ان کو حکمت دیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، اے اللہ ان لوگوں کے اندر تیرا گھر تو میں نے بنا دیا، لیکن گھر کے اندر عبادت کرنے والا، گھر کو صاف رکھنے والا
اور گھر کی نگرانی کرنے والا، اے اللہ تیرے گھر کو عبادت کرنے والا، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر ایسا رسول بھیجنا، ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہوں اور ان کے اوپر تیرے آیات کی تلاوت کریں اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تو مختصر بات یہ ہے، پہلی آیت جو میں نے پڑھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبیوں کی روحوں، جب تمہیں نبوت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر تمہارے بعد رسول آئے گا، پھر تمہارے بعد رسول آئے گا، پھر تمہارے بعد رسول، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے بعد رسول آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس رسول کو بھیج دے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی نص سے ثابت ہے، دعا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ وہ رسول آئے گا، میں تمہیں اس کی بشارت دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول آئے گا، ابراہیم علیہ السلام دعا کریں اے اللہ اس رسول کو بھیج دے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی کائنات کے اندر حضور علیہ السلام کے جو ذکر مبارک کے ڈنکے جو ہے وہ بج رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر تورات کے اندر موجود تھا، انجیل کے اندر موجود تھا، زبور کے اندر موجود تھا، پہلے صحیفوں کے اندر موجود تھا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، میں نے واقعہ ایک بار بیان کیا، بڑا گناہ گار تھا۔ جب مرا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ جائیں اور جا کر ان کو کفن دیں، یہ میرے نیک بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کر دیکھا تو کہا کہ باری تعالیٰ غسل میں نے دے دیا، جنازہ میں نے پڑھ دیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ تیرا بندہ کیسے بن گیا، یہ تیرا نیک بندہ کیسے بن گیا، یہ تیرا نیک بندہ کیسے بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب بھی یہ تورات کھولتا تھا، جب بھی یہ تورات کھولتا تھا، ہم تو نبی پاک کا نام لے کر انگوٹھے چومتے، لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب بھی یہ تورات کھولتا تھا اور تورات کے اندر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی محمد لکھا ہوا دیکھتا تھا، اسی وقت تورات کو نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا اور اسی وقت جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کرتا تھا۔ تورات کھول کر جب بھی دیکھتا، جہاں پر بھی میرے نبی کا ذکر آتا، میرے نبی کا نام آتا تو اس کو چوم کر جو وہ آنکھوں سے لگا لیتا، سر کے اوپر رکھ لیتا۔ اے موسیٰ ہے بڑا گناہ گار، بات تیری سچ ہے بڑا یہ گناہ گار، لیکن کرتا میرے نبی سے محبت ہے، کرتا تھا میرے نبی سے محبت۔ میں نے اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے میں نے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج ہم بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اور لوگ ہمیں روکتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا قرآن کے اندر ایک سادہ سی مثال ہے، قرآن کے اندر کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھانے کا ذکر ہے، پینے کا۔ اب سادہ سا بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ جو چیز تو حلال ہے، یہ یہاں پر شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، لیکن کوئی بندہ امریکہ کے اندر جائے، اس کی فیملی وہاں پر رہے، وہاں 2 ہی چیزیں ہیں، وہاں کوئی زیادہ فرقے نہیں، یہ باہر یورپ کے اندر مسلمان ہیں اور دوسری طرف کافر ہیں، بس بات ختم۔ وہاں پر مسلمان بچوں کو بچپن سے یہ سمجھا دیا جاتا ہے یہ چیز حلال ہے اور وہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے اور وہ چیز ہے، یہ حلال فوڈ ہے اور وہ حرام فوڈ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، جوس پی سکتے ہیں ہم ہیں، اسی طرح گنے کا جوس پی سکتے ہیں، کسی قسم کا فلیور ہم جو ہے پھلوں کے جوس پی سکتے ہیں، اسی طرح کھانے کے اندر جو چیزیں حلال ہیں، ہم پیسٹری کھا سکتے ہیں، کیک کھا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم نئی سے نئی ڈشیں تیار کر کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو۔ اللہ نے کیا کہا؟ کھاؤ اور پیو۔ تو جو چیز جائز ہوگی، حلال ہوگی، وہ ہم کھائیں گے بھی اور ہم پئیں گے بھی۔
اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی یہ پیسٹری کھانا بدعت ہے، یہ جوس کھانا بدعت، پینا بدعت ہے، یہ فلاں کام کرنا بدعت ہے، یہ پراٹھا کھانا یہ بدعت ہے، یہ اس دور میں نہیں تھا، نبی پاک کے دور میں نہیں تھا، تو لوگ کہیں گے یار اس کا دماغ خراب ہے، یہ بندہ پاگل ہو چکا ہے، یہ اس بندے کا دماغ کا علاج کرانے والا ہے، کیونکہ اصل الاشیاء اباحۃ، اشیاء میں اصل تو مباح ہونا ہے۔ اب دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی جو مسجد نبوی شریف، سبحان اللہ، لیکن اس وقت وہ بظاہر کچی مسجد تھیں اور کھجوروں کے اوپر جو ہے ان کے چھت تھی، بارش آتی، حدیث میں آتا ہے پانی ٹپکتا ہے، تو سارے اس وقت کے معاملات تھے۔ لیکن آج مسجد نبوی شریف دیکھ لیں، سبحان اللہ، دور دراز لوگ ہوتے ہیں، وہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ ہوتے ہیں، اتنی دور، میلوں دور ہے، وہاں سے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آتے ہیں، اور لوگ جیسے ہی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئیں، ہر دیوانہ اپنے اپنے انداز کے اندر جو اس کو نعت آتی ہے، جو بات بھی اس کو آتی ہے، دور سے ہی وہ جیسے مینار نظر آتے ہیں، کئی میلوں دور، کئی کلومیٹر دور، جیسے میناروں کے اوپر نظر پڑتی ہے لوگ عقیدت کے ساتھ جھوم جاتے ہیں، اور جب رخصت ہوتے ہیں آخری مرتبہ میناروں پہ نظر پڑتی ہے، ان کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو نبی پاک کے دور میں مینار نہیں تھے، نبی پاک کے دور کے اندر مسجدوں کے یہ محراب، میں نے پچھلی دفعہ بھی سمجھایا، یہ محراب نہیں تھے، لیکن آج مسجد نبوی شریف کے اندر قالین بچھے ہوئے ہیں، اس وقت قالین بھی نہیں تھے۔ آج مسجد نبوی شریف کے اندر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس وقت یہ ٹائلیں بھی نہیں تھیں۔ آج مسجد نبوی شریف کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اگر کوئی قالین بچھاتا ہے تو نمازیوں کی سہولت کے لیے بچھاتا ہے، نمازیوں کی سہولت کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں، یار ہماری مسجد ہے اس کے اندر ہم ایک چٹائی بچھا دیتے ہیں، کارپیٹ بچھا دیتے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر ٹائلیں لگائی جاتی ہیں مسجدوں کی خوبصورتی کے لیے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح مسجدوں کے اوپر سیلنگ ہوتی ہے، مسجدوں کے یہ محراب اتنے طرح خوبصورت بنائے جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ بدعت ہے۔ مسجدوں کے مینار اتنے عالی شان بنائے جاتے ہیں، لوگ فنڈ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں مینار کے لیے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھا، یہ تو بدعت ہے۔ تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں بدعت نہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے یہ بدعت نہیں، یہ اس سے اسلام کا وقار ہوتا ہے، اسلام کی شان ہوتی ہے۔ مسجد جتنی عالی شان ہوگی، جتنی خوبصورت ہوگی، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہوگی، لوگ اللہ کے گھر میں آئیں گے عقیدت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کے گھر میں عبادت کریں گے، ان کو دلی سکون ملے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا کچھ کرنا نیکی ہے، یہ سارا کچھ نیکی ہے، تو وہاں پر کسی کو کوئی بدعت یاد نہیں آتی۔ اب دیکھیں یہ کتابیں ہیں، قرآن پاک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ پتھروں کے اوپر لکھا گیا، حضور کے دور کے اندر یہ چمڑوں کے اوپر لکھا گیا، یہ ہڈیوں کے اوپر قرآن لکھا گیا۔ لیکن آج آپ ذرا غور کریں، اگر کسی کی شادی بھی ہو تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری طرف سے جو ہے نا، آپ ہماری بچی کو جو ہے نا وہ جہیز پیکج دے دیں، جہیز پیکج قرآن پاک کا خوبصورت ان لوگوں نے بنایا ہوتا ہے۔ تو کتنی اعلیٰ کمپنیاں ہیں، اور قرآن پاک کو کتنے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ وہ چھاپ رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت نفاست کے ساتھ وہاں پر پیپر لگایا جاتا ہے۔ ایسے قرآن پاک کھولتے ہی ہیں، جس بندے کو قرآن نہ بھی پڑھنا آتا ہو، ایسے قرآن کھول کر اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے، کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اللہ کا قرآن ہے، کتنا یہ خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہتا یہ تو بدعت ہے، یہ تو نبی پاک کے دور میں ایسا قرآن نہیں تھا، اس طرح کے ٹائٹل نہیں تھے، آپ تو فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے، یہ تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، بخاری شریف نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، اسی طرح مسلم شریف نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، یہ جتنی سیاستیں ہیں نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، یہ سارا کچھ بعد میں لکھا گیا۔ اور تم اپنی مسجدوں کے اندر ختم بخاری بھی کرتے ہو، کیا ہے کہ ختم بخاری شریف ہے، ختم تکمیل مشکات شریف ہے، ہم یہاں پر توحید کا جلسہ کر رہے ہیں، ہم یہاں پر فلاح ختم کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ سارا کچھ نبی پاک پہ دور میں نہیں تھا،
وہ سارا کچھ جائز ہے، وہ سارا کچھ جائز، ختم بخاری کرانا جائز، امام کعبہ آ جائیں کھڑے ہو کر اور نعرے لگانا اس کے جائز، کہ مرحبا یا امام الکعبہ کہنا جائز، سمجھ آئیے، اور ختم بخاری کرانا جائز ہے۔ اسی طرح یوم وطنی آ جائے، سعودیہ کے اندر بڑے توحید والے ہیں، اپنے آپ کو بڑے توحید کے علم بردار کہتے ہیں، وہاں پر جب ان کا قومی ڈے آتا ہے تو وہ اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ یوم الوطنی، یوم الوطنی۔ تو یہ کہنا جائز، یہ منانا جائز، لیکن جیسے نبی پاک کا ذکر آئے، اگر ان کا کوئی مولوی آ جائے، مثلا ہم اپنی بات چھوڑتے ہیں، انہی کا کوئی بندہ آ جائیں، کوئی جلسے کے اوپر آ جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھ کر اس کو پھول پہناتے ہیں۔ یہ رواج ہے کسی بھی ملک کے اندر۔ ہمارا وزیر اعظم ابھی جاپان کے اندر گیا تو وہاں انہوں نے پروٹوکول نہیں کیا، ہر ملک کے اندر پروٹوکول دیتے ہیں، کوئی وزیر آ جائے، کوئی مشیر آ جائے، لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کے استقبال کرتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں، اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کی میں بات کر رہا، جانوروں کی بات نہیں کر رہا، جانوروں کی بات نہیں کر رہا، یہ انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ جس مرضی ملک کے اندر کوئی وزیر چلا جائے، مشیر چلا جائے، آگے کے بڑے لوگ وزیر مشیر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، اور گارڈ آف آنر کے اندر اس ملک کا جو قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ آتش بازی کی جاتی ہے، ہر طرح کے معاملات ان کے رسم و رواج کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کوئی وزیر مشیر آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر تم اپنے وزیروں کی پروٹوکول لینا پسند کرتے ہو، اپنے جو مولویوں کو پروٹوکول دیتے ہو، ان کو ہار پہناتے ہو، ان کے نعرے لگاتے ہو اور ہر طرح کے معاملات کرتے ہو، ان کو بہترین کھانے پیش کرتے ہو، یہ ہمارے علامہ صاحب آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم اس کو اعلیٰ کھانا دیں گے، وہ سارا کچھ جائز۔ تو جب نبیوں کے امام آ جائیں اور ہمارے مسلمان نبیوں کے امام کی خوشی کے اندر اگر کسی کو کوئی مٹھائی تقسیم کر دیں، اگر نبی کا نعرہ لگا دیں اور یہ کہہ دیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، تم کہتے یہ بدعت ہے۔ ارے کون سا دین تم لے کر آئے ہو، کون سا اسلام تم لے کر آئے ہو؟ یہ دیکھ کے میرے سامنے حدیث پاک ہے، جہاں سے مرضی اس کا ترجمہ کرا لیں۔ یہ حدیث پاک میں آخری حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے نبی پاک کا میلاد منایا، میں نے کہا جو تو کام کر رہے وہ صحابہ نے کیے ہیں، تو نبی پاک کے دور میں تھا، یہ جو تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے۔ بدعت کی یاد رکھے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسانہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسانہ کا مطلب ہے نیک کام۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ نیک کام کرے اور آگے لوگ اس کو دیکھ کر نیک کام کریں، وہ اس کا ثواب اس کو بھی کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ مطلب بندہ بنا رہا ہے مسجد، اعلان کرتے یار میں مسجد بنا رہا ہوں، کام کی ضرورت ہے، اس نے ہمت کی ہے، لوگوں نے مل جل کر چندہ ڈال دیا، اب اس کہنے والے کو بھی ثواب ہیں، دینے والوں کو بھی ثواب ہیں، اور جس نے مسجد بنائی ہے دوسرے لوگوں کا ثواب اللہ اس کو دیتا ہے۔ بات سمجھ آئیے، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور دوسری ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اسے کہا جاتا ہے کہ نیک کام کرنا، کہیں پہ پانی کا نلکا لگوا دینا، لوگ کوئی ہاسپٹل چلا جائیں تو وہاں پہ لوگ کھانا دیتے ہیں، کوئی گاڑیاں آتی ہیں کہتے ہیں اس کو ڈبہ دے دے یار یہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے یہ ثواب کا کام ہے۔ میں کہتا چلو ٹھیک ہے تو جھنڈیاں نہ لگا، تو کسی مدرسے کے اندر جا کے کسی غریب کو کپڑے دے دیں۔ تو جو کہتا ہے یہ بدعت ہے، تو جھنڈیاں نہیں لگا سکتا تو کہتا ہے یہ مرچیں لگانا بدعت ہے، تو ایسے کر مسجد کے اندر 1 مہینے کا بجلی کا بل ہی ادا کر دیں، میلاد کی نیت سے محلے کے اندر بجلی کا بل ہی تقسیم کر۔ تو کہتا ہے دیگے پکانا بدعت ہے، تو میں کہتا ہوں کسی یتیم خانے جا کر کسی غریب کو کھانا ہی دے دیں، سمجھ آئیے۔ تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں، اس کے اندر کون سی قباحت ہیں؟ مقصد تو یہ ہے کہ وہ کام کرنا جس سے اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، مسلمان کا دل خوش ہو جائیں۔ کہتے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں عورتیں جاتی ہیں فلاں جاتے ہیں، میں انہوں نے کہنا وا کہ گل ہے وے سادہ جی، اسی کدوں کہنے کہ عورتوں نے باہر لے کے آ، اسی کدوں کہنے کہ عالم دی تقریر وہاں ذرا، آخر مینوں بھی پڑھ دیں میں بھی وڈیرا ہو گیا، وال میرے بھی چٹے آ گئے نے،
کوئی بندہ میں دسے کسی عالم نے اج تک تقریر کردے ہویا گھنٹہ نہیں 1 منٹ صرف کیا ہوئے کہ گلیاں سجن تے تسی بیویاں بھی نال لے کے آنا، بھیناں بھی نال لے کے آنا، تے ماواں بھی نال لے کے آنا۔ اور میں کہا اسی تے علماء کہندے نے کہ جڑیاں ماواں جیسیاں نے انہاں نوں گھراں 'چ رکھیا کرو، ہیں بھیناں جیسیاں نے انہاں نوں گھراں 'چ رکھیا کرو، بیویاں نوں گھراں 'چ رکھیا کرو، ہیں اور جڑے گلیاں سجان والے نے 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو۔ گل تے اتنے ختم ہو جاندی ہے کہ 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو، ٹھیک ہے۔ جدو گلی سجا لو تے اینا ڈیک نہ لاؤ کہ کوئی بندہ پریشان ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ادھروں بھی ڈی جے لائے نے تو ادھروں بھی ڈی جے لائے نے، پرلے پاسے بھی لائے نے، جڑا ننگا نہ لائیے تو انہوں بھی تنگ کرنا، یہ تو علماء منع کرتے ہیں۔ جیڑی چیز ناجائز ہے وہ پاویں نکاح دے اوتے کر لو، کسے دا میں پچھلے جمعے گل کردے کہہ رہا نکاح سنت ہے، لیکن ادوں نہیں کسی نے یاد آتا، تیل میدی کٹ دینا حاجی نمازی جناب اتنے وہدے ہوں، کوئی کڑیاں بھی نچدی ہوں، پیو بھی نچتے ہوں، تائے بھی نچتے ہوں، تائیاں چاچے بھی سارے نچتے، کوئی میرے اگر مول بھی کہہ جڑے پتہ نہیں کون ہے تینوں باہر کڈو ذرا ان کو کہ جا کے مسجد جا کے سوئی جا، گل سمجھ اتنے بھی ذرا نا خیال رکھیا کرو، جیڑی چیز ناجائز ہے وہ ہر جگہ تے ناجائز ہے، وہ ہر جگہ تے ناجائز تے حرام ہے۔ ایویں نہ نبی پاک دے نال دشمنی کردے ہویا ہیں، بغض رکھدے ہویا سنیاں نو ہر وقت لتاڑدے رہندے ہو ہیں۔ انج ویکھو نا محرم آئے نے پورے پاکستان سکوٹی دیتی گئی ہے، انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے، موبائل سروس بند کر دینی، فلاں کر دینا فلاں کر دینا، ایک خوف و ہراس پھیلے آندا صرف 10 دن تے 10 محرم آندی ہے تے کوئی بندہ ادھر ادھر وہندا بھی نہ، ڈردا ہوندا یار کوئی کوئی گل نہ کوئی ہوئی ہے، یار میرے کو کوئی حرکت نہ ہوئی ہے۔ اور میں کہ اتنے سارے کام جائز ہو جاندے نے تے اتنے آ کے تینوں کی ہو گیا ہے؟ ربیع الاول شریف کوئی بندہ غلام نکل کے ہیں نبی پاک دی نعت پڑھ چڑے تو کہنا بدعت ہے، کہ صحابہ نے نعتاں نہیں پڑھیاں؟ نبی پاک دے میلاد تے کوئی بندہ قرآن پڑھ دے تو کہنا بدعت ہے، تے کی صحابہ نے جڑا نا قرآن نہیں پڑھے نبی پاک دا ذکر کر دیے تو کہنا بدعت ہے۔ قرآن پڑھ تینوں پتہ لگے ترجمہ بھی پڑھ تین تے ناظرہ نہیں آندا، اور ترجمہ پڑھ تینوں پتہ لگے قرآن دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر موجود ہے، قرآن دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر موجود ہے، قرآن دے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر موجود ہے، قرآن دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے نبیاں دا میلاد منایا ہے، میلاد دا معنی ہے انہاں دی پیدائش دا ذکر کیتا ہے، اور اس وقت جڑے واقعات ہوئے انہاں نوں قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ میں کہا سی تے نبیاں دے امام دے میلاد منائیے تو کہنا شرک ہے، تو 10 کیڑا قرآن پڑھنا ہے کہ اس قرآن دے اندر موسیٰ دا میلاد موجود ہے، عیسیٰ دا میلاد موجود ہے، یحییٰ دا میلاد موجود ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی پیدائش دا 3رے سپارے تے ذکر موجود ہے۔ یا تے تو قرآن پڑھنا چھڑ دے تے یا تو ساڈے نال مل کے نبی دی نعتاں پڑھیا کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر چ بھی رنگ لے آوے۔ میلاد تو منایا کر تینوں رنگ لگ جان گے، میلاد تو منایا کر تینوں رنگ لگ جان گے، تو ویسے ہی نبی پاک دا ذکر کر، قرآن پڑھ، نعتاں پڑھ، اپنے نبی دا ذکر کر، وے اللہ تنو شانہ کتنیاں دے گا۔ میں حدیث پڑھن لگا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ مسجد شریف دے چاہے، میں کہہ رہے ہیں آخری حدیث سے میں جڑی پڑھن لگا، مسجد چاہے تو آپ نے ویکھیا کہ چند صحابہ موجود نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد چاہے، آپ نے فرمایا تسی کادے واسطے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، انہوں نے عرض کی تھی کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اس واسطے بیٹھے ہیں اللہ دا ذکر کریے۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، آپ نے فرمایا کہ قسم اٹھاؤ کیا تسی اللہ دے ذکر واسطے بیٹھے ہوں؟ قالوا اللہ ما اجلسنا غیرہ، انہوں نے کہا کہ اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں۔ آپ نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، آپ نے فرمایا میں اس واسطے نہیں قسم لئی کہ مینوں تہاڈے اندر شک سی، اور تانوں پتہ ہے کہ میرا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دی بیٹی حضرت ام حبیبہ، آپ دی بہن حضرت ام حبیبہ یہ نبی پاک دی بیوی سن۔ آپ فرماندے نے کہ ایک مرتبہ حضرت توجہ دے نال لفظ سنو جڑے کہندے نے صحابہ نے میلاد منایا ہے، میں کہ تو پڑھ تے صحیح، تینوں تے عربی نہیں آندی، تینوں تو پتہ ہی نہیں عبارت کنج پڑھنی ہے، تو پڑھ ذرا دا اردو ترجمہ لیا، پیسے خرچ کرنا ذرا جا کے تے تینوں پتہ لگے کہ عربی ہوندی کی ہے تے حدیث کی ہوندی ہے۔ فرماندے نے کہ ایک مرتبہ
خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چاہیں، فقال ما اجلسکم ہاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تے کا تو بیٹھے ہوں؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیٹھے اس واسطے ہیں اللہ دا ذکر کریے، اللہ دا، سارے ذرا اچھی بولا، اللہ دا، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ دی حمد بیان کریے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اسلام دی ہدایت دیتی ہے، وَمَنَّا بِهِ عَلَيْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ہوتے احسان کیتا ہے تیڑی وجہ تو، یا رسول اللہ تیڑی وجہ تو اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے صحابہ قسم اٹھاؤ تسی واقعی اس واسطے بیٹھے سو؟ صحابہ نے قسم اٹھائی تو نبی پاک نے فرمایا قسم اس واسطے نہیں لئی کہ منو تیڑے تے شک ہے۔ مشکات شریف 198 نمبر صفحہ اے پڑھ کے ویکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ، اللہ دی قسم ہے انہیں جبریل میرے کو آیا ہے، فَأَخْبَرَنِي، انہیں آ کے خبر دیتی ہے، ان اللہ تعالی عز و جل یباہی بکم الملائکہ، کہ اے پیارے نبی اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے درمیان، اللہ فرشتیاں دے درمیان تیاڑے صحابہ دا ذکر بھی کرن دیا ہے، اور تیاڑے صحابہ دے ذکر دے عمل تو اللہ تعالیٰ خوشی بھی منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف دی روایت ہے جڑی مشکات شریف دے اندر جڑی میں تیاڑے سامنے ذکر کیتی ہے۔ لوگ یہاں بھی ساڑھے سادے بندیاں نو کہندے صحابہ نے میلاد منایا، اور صحابہ نے جھنڈیاں لائیاں، صحابہ نے انج کام کیتا، میں کہ جڑے کام صحابہ نے کیتے نے نا تو سوچ بھی نہیں سکدا، سمجھئے کسے صحابے دی کدی کوئی نماز قضا نہیں سی ہوندی، تیرا تے کام ہی پتہ نہیں کی ہے، تو پتہ نہیں کنیاں کنیاں نمازاں شروع کرنے تے کنیاں کنیاں قضاواں پڑھی جانا ہے، تو ذرا صحابہ نو وے تینوں پتہ چلے کہ صحابہ نے نبی دے اشارے دے اوتے اپنی اولاداں بھی قربان کیتیاں، اپنے بچے بھی قربان کیتے، اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں، اپنے مال بھی قربان کیتے۔ تو گل کرنا صحابہ دی کہ صحابہ نے میلاد منایا، اب وے فتح مکہ ہے، صحابہ اس شان جو فتح مکہ جو داخل ہوئے، فرمایا کہ آج جڑا نا ساری عمر ادانہ پڑیاں گئیاں نے کعبے ال ویکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج تو چھت تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھ کے تو اذان پڑھنی ہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ اذان پڑھاں گا لیکن ویکھاں گا کدی طرح؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال جدو تو اذان پڑھے گا تو مصطفیٰ دے چہرے ال ویکھنا ہے، مصطفیٰ دے دنیا دے سارے امام اذانہ پڑھ دینے، مؤذن اذانہ پڑھ دینے، کعبے ال ویکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نو چھت تے کھڑا کیتا ہے، اس واسطے کھڑا کیتا ہے کہ اس غلام نے نبی دے نام تے مارا کھادیاں نے۔ فرمایا بلال اج تینوں او مقام عطا کراں گا قیامت تک لوکاں نو پتہ چل جائے گا کہ جس منزل تے عشق پہنچاوے، جس منزل تے عشق پہنچاوے عقل نو خبر نہ کائی۔ بڑے بڑے شہنشاہ نیچے نے، بڑے بڑے صحابہ نیچے نے، دنیا نو پتہ چل جائے جیڑا بندہ مصطفیٰ دے نعرے لاندا ہے مصطفیٰ نو دنیا دا امام بنا دیندا ہے، مصطفیٰ نو دنیا دا امام بنا دیندا ہے، دنیا دے تے انہوں یہ مقام عطا فرماندا ہے کہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے نبی پاک فرماندے نے بلال اج تو اذان پڑھ، قیامت تک لوگ تیرا ذکر کرن گے تے نال تیری شانہ بھی بیان کرن گے، نال قیامت تک ذرا میرے ال توجہ کرو، قیامت تک لوگ کہیں گے مصطفیٰ دی شان کنی شان ہے کہ بلال اد حبش، سہیب اد روم، سلمان اد فارس، کہ بلال حبش تو آیا ہے، سہیب روم تو آیا ہے، سلمان ایران تو گیا ہے سارے غلام نے، ہے سارے غلام نے، ہے سارے غلام نے، لیکن نبی دا کلمہ پڑھے ہے، نبی دیا نعتاں پڑھیاں نے، نبی دا نعت مارا کھادیاں نے، قیامت تک نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ساڑی اہل بیت چوں ہیں، سلمان ساڑی اہل بیت چوں۔ حدیث اس بخاری شریف مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے۔ پتہ چلیا کہ میلاد وہی مناندے نے کہ جڑے مصطفیٰ دے نال محبت کردے نے، جڑے مصطفیٰ نال پتر نال محبت کرنا ہے، بار بار چومنا ہے، بار بار چومنا ہے، محبت ہے تے چومنا ہے نا اپنی اولاد نو، تے جب مصطفیٰ دا نام آئے تے انگوٹھے چومیے تو کہنا دلیل کتوں ہے؟ نبی پاک دے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے چومے، انگوٹھے
چومے ذرا توجہ کرنا، انگوٹھے اس طرح کر کے چومے، تے صحابہ نے بھی انگوٹھے چومے، نبی پاک دا نا آیا تے صحابہ نبی پاک ال ویکھن لے پے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل فعل ذالک حل له شفاعت، جن نے آج ابو بکر جیسا کام کیتا ہے نا، ابو بکر جیسا، تو کہنا ہے صحابہ نے انگوٹھے چومے، میرے آقا نے فرمایا جن نے ابو بکر جیسا کام کیتا ہے، میرا نام سن کے درود پڑھے ہے، میرا نام سن کے انگوٹھے چومے نے، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن ہے میں اللہ دا نبی گواہ بن جاؤں، قیامت والے دن میں وہ سفارش کر کے انہوں جنت دے اندر لے کے جاواں گا۔ ساڈے بیچارے سادے سادے بندے ہوندے نے، سنی بیچارے سادے سادے گلاں یاد نہیں رہندیاں، تے اے لوگ جڑے نے نا انج گھیرا پاندے نے انہوں لیا کے اے انج کیتا ہے، وہ بھی اگوں کڑے دے ٹکن نہیں انج سر ہلائی جاندے نا جی انج ہی ہے۔ وہ انہوں جڑے مولویاں کو گلاں سنتے ہو تے 2 منٹ درس ود کر دیے نا تو لوکی کہندے نے اتنے تے جڑا نا مولوی ساڈی جان نہیں چھڑ دے، جمعے تو 5 منٹ زیادہ ہے تو لوکی ساڈی جان نہیں چھڑ دے کہ پتہ نہیں اوتھے جناب ساری ساری رات فلماں ویکھنیاں تے ڈرامے ویکھنے تے اے کرنا تے او کرنا، اے میلاد نہیں۔ اگر نبی پاک نال محبت جے تو علماء دی گل سنیا کرو تو انہوں سمجھیا کرو، انہوں پلے بن کے تے اگلے دا منہ بند کریا کرو، اگلے دا منہ جڑا ہے بند کریا کرو، کیا کرو کہ تینوں کو بہتا دین نہیں آندا، تو ادھر آ میں تینوں دسنا، جے نہیں تیرے کو گل آندی تے میرے کو لے آیا کرو، آ تینوں ذرا قاری صاحب کو لے کے جانا، ذرا تو دلیل پوچھتے صحیح اے میلاد مناندے کتوں نے۔ میں کہنا جتھے محبت ہوئے اتنے دلیل دی ضرورت ہے نہیں، جتھے محبت ہوئے اتنے دلیل دی ضرورت، کہے نال محبت ہوئے تو بندہ دلیلہ پوچھتا پھرے کہ میں نے فون کرنا ہے، انہوں 50,000 دینا ہے، 2,000 دینا ہے، وہی نبی پاک نہ محبت منوں میں دیکھ پکانا میری مرضی، سمجھے نبی پاک نہ محبت منوں میں گھر سے جانا میری مرضی، یہ کیڑی بدعت والی چیز آ گئی ہے۔ گل سمجھی، دعا ہے اللہ تعالیٰ کوئی سڑدا ہے سڑ جائے، کوئی مردا ہے مر جائے، سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے، دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔